خدا سے ایسی دعا نہ مانگے۔ نومبر کی ایک سرد رات میں 11 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماسٹر اکبر علی نے جا کر دروازہ کھولا تو نقاب پوش لڑکی دروازے سے اندر گیراج میں آ کھڑی ہوئی۔ بولی، سر 500 روپے مل جائیں گے؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا، آپ ہیں کون؟ بتائے تو صحیح۔ اس لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بولی، میں آپ کی شاگرد آسیہ رحمت ہوں۔ بچے صبح سے بھوکے ہیں، چھوٹا بچہ تو بھوک سے نڈھال ہو چکا، رو رہا ہے کہ دودھ پینا ہے۔ ماسٹر صاحب نے اسے 1000 دینا چاہا مگر اس نے 500 روپے ہی لیا اور چلی گئی۔ اڈے پر جا کر 1 کلو دودھ لیا، ہوٹل سے دال کی 1 پلیٹ اور 10 روٹیاں لے کر گھر آ گئی۔ آسیہ رحمت ایک ایسی لڑکی تھی جو صبح، دوپہر اور شام میں سوٹ بدل کر پہنا کرتی تھی۔ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی۔ باپ منڈی میں غلے کا تاجر تھا۔ شادی بھی چچا کے گھر ہم پلہ گھرانے میں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے مگر لاکھ کوشش، تعویذ، دم، دوائیوں کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی۔ ایک رات آسیہ نے تہجد پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ، میری قسمت میں لکھا رزق کم کر کے مجھے غربت دے دو، اس کے بدلے مجھے اولاد چاہیے۔ میں ہر صورت ماں بننا چاہتی ہوں۔ مجھے رزق اور مال و دولت کی حرص نہیں ہے۔ اگلی صبح خاوند کو یعنی اس کے شوہر کو دل کا دورہ پڑا اور دکان پر وفات ہو گئی۔ سارا کاروبار 3 بھائیوں نے سمیٹ کر بیوہ کو یہ کہہ دیا کہ وہ مقروض تھا۔ آسیہ کی شادی اس کے ایک نکھٹو اور جواری دیور سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد وہ نشہ بھی کرنے لگا۔ اللہ نے 7 سال میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی۔ خاوند اب نشے کی اس حالت میں ہے کہ بازوؤں پر بلیڈ سے کٹ لگا کر ان کے اوپر کوئی پاؤڈر ڈالتا ہے، ٹیکے لگاتا ہے، گھر بیچ کر جوئے میں ہار چکا ہے۔ کرائے کا مکان ہے جس کا کرایہ آسیہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ادا کرتی ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارا خدا جانتا ہے۔ جب ہم تقدیر کو بدل دینے کی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو حالات آسیہ جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک نعمت سے محرومی نہ جانے کتنی محرومیوں اور آزمائشوں سے ہمیں بچا رہی ہوتی، اور اس ایک چیز کے حصول میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر خدا کے لکھے کو بدلنے کا اس سے ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اسپیشل بچے کی ماں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے یا مر جائے۔ اس نے خدا سے دن رات یہ دعا کرنا شروع کر دی، بچہ وفات پا گیا، بچہ مر گیا۔ خاوند نے یعنی اس کے شوہر نے دوسری شادی کر کے اسے طلاق دے دی کہ اس سے اگلا بچہ بھی معذور ہی ہوگا۔ جب تک وہ بچہ زندہ تھا اس کا خاوند بیوی سے ایسے محبت کرتا تھا جیسے محبت کی داستانوں میں مجنو اور رانجھے کا کردار ہو۔ جس بچے کو وہ آزمائش سمجھتی تھی اس نے ہی تو ایک بڑی آزمائش روک رکھی تھی۔ کبھی بھی آزمائش یا مشکل منہ سے نہ مانگے۔ ایک خاص نعمت کے لیے میسر نعمتوں کے چھن جانے کی دعا نہ کریں۔ آپ وہ نہیں جانتے جسے وہ ذات جانتی ہے، جسے اللہ تعالی جانتا ہے، جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، اور اس کی قدرت کا ایک خاص نظام ہے جسے غور و فکر کرنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ تمام ہی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔